بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا اگر آپ نے کوئی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے، وہ دکان ہے، مکان ہے، فلیٹ ہے، زرعی اراضی ہے، تو کیا آپ زبانی معاہدہ کر سکتے ہیں، زبانی پیمنٹ کر سکتے ہیں؟ اگر گواہان موجود بھی ہیں اس کے باوجود بھی، تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور اگر آپ زبانی معاہدہ کر لیتے ہیں تو کیا اس پر امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ جس سے بھی آپ نے پراپرٹی پرچیز کی، کل اگر وہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں کرواتا، جو بھی آپ کے درمیان سیٹلڈ ہوئی ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کو فالو نہیں کرتا، تو کیا آگے مسئلے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور ریٹن ایگریمنٹ کے، اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اورل ایگریمنٹ کے؟ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اور ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ، اس کا ریفرنس آپ سے شیئر کر رہا ہوں، 2013 SCMR 1300۔ اس میں کیا آبزرو، کیا ہیلڈ کیا گیا تھا، اسی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں اگر کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کروانا ہے، UK USA کینیڈا آسٹریلیا ترکی وغیرہ کے لیے، یا پھر لیگل ڈرافٹنگ ہے، یا پھر ٹرانسلیشن سروسز لینی ہے کہ جو ویزا پرپسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو گیون نمبر 030358299007 پر صرف واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اورل ایگریمنٹ ٹو سیل آف اموویبل پراپرٹی۔ تو یہاں پہ میں نے کوشچن لکھا ہے کہ کیا ایگریمنٹ ٹو سیل اورل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے بالکل یس، لیکن یہ ریکمینڈڈ وے نہیں ہے۔ جب بھی آپ نے کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے تو اس کو تحریری شکل میں لازمی لکھ لیا جائے، کم از کم بلینک پیپر ہو، اور زیادہ بہتر ہے کہ وہ سٹامپ پیپر پر ہو، کیونکہ اگر بہت سارے کیسز جو آج کل اگر فائل ہوتے ہیں تو وہ ڈسمس کر دیے جاتے ہیں جن کی بنیاد اورل ایگریمنٹ ٹو سیل پر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اگر آپ نے اورل ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے۔ تو میں نے فرسٹ پہ لکھا ہوا ہے ڈیفیکلٹ ٹو پروو۔ اب کیوں ڈیفیکلٹ ٹو پروو اس کو کرنا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس پہ کوئی سگنیچر نہیں ہوتے، کوئی تھمب امپریشن نہیں ہوتے، ڈیٹ، ٹائم اور پلیس آف ایگریمنٹ نہیں مینشن ہوتی کسی جگہ پہ۔ وٹنسز، فار ایگزامپل اگر آپ کی ڈیل کے کوئی وٹنسز ہیں بھی تو وہ کل کلا مختلف بیانات دے سکتے ہیں۔ ایک وٹنس کچھ اور کہہ سکتا ہے، دوسرا وٹنس کچھ اور کہہ سکتا ہے، اور جہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن زیادہ ہوں گی تو ان کو یاد رکھنا کہ کون کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹل ہوئی تھی فریقین کے درمیان، وہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ کس موڈ سے پیمنٹ کی گئی تھی، بیانہ کتنا تھا، ٹرانسفر کا ٹائم کتنا تھا، اور جہاں پہ زیادہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہو وہاں پہ تو اور زیادہ مسئلہ مسائل آ سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب جرا ہوتی ہے، کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے گواہان پر، اپوزٹ جو لائر ہوتا ہے اس فریق کا، وہ جب اس پہ جرا کرتا ہے تو مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اس کی جانب سے۔ تو اس صورت میں جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے وٹنس کی وہ شیک کر سکتی ہے، جس کا فائدہ اس شخص کو ہوتا ہے کہ جو اس ایگزیکیوشن کو ڈینائی کرتا ہے اس ایگریمنٹ کی۔ اب چلتے ہیں کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں ریٹن ایگریمنٹ ٹو سیل کے، کیونکہ اس ریٹن جب کوئی بھی ایگریمنٹ کر لیا جائے اس میں ایگزیکٹ ڈیٹ، ٹائم، پلیس آف ایگریمنٹ ہر چیز لکھی جا سکتی ہے۔ وٹنسز اس میں ہوتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں، 2 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، سگنیچر، تھم امپریشن ہوتے ہیں، تمام فریقین کے وٹنسز کے بھی ہوتے ہیں، تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کلیئرلی مینشن ہوتی ہیں کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے، کیا اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹل ہوئی ہیں۔ اس میں بھولنے کا چانس جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص بھول بھی جاتا ہے تو وہ اس کو میمورائز کیا جا سکتا ہے۔ وہ دوبارہ اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پڑھے گا تو اس کی میموری میں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن دوبارہ آ جائیں گی، بے شک 10 یا 20 سال بھی گزر چکے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تو یہ جو تحریر ہے یہ سٹامپ پیپر پر لکھی جائے، سٹامپ پیپر آپ نے پرچیز کیا تو اس کی اتھینٹسٹی اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ اقرار نامہ ہوا تھا، کیونکہ یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ کس سٹامپ وینڈر نے، کس سٹامپ فروش نے یہ جو سٹامپ پیپر ہے یہ جاری کیا ہے، اور کیونکہ اس کے رجسٹر پر بھی سگنیچر، تھم امپریشن وغیرہ ہوتے ہیں پارٹیز کے۔ تو اس طرح سٹامپ پیپر جو ہے اگر اس کو ثابت کرنا ہو تو کورٹ اس کو طلب بھی کر سکتی ہے سٹامپ وینڈر کو کہ ہاں بھائی بتاؤ آپ نے یہ سٹامپ پیپر اس سیریل نمبر کے ساتھ ایشو کیا تھا، نہیں کیا تھا، کس نے ایشو کروایا تھا۔ کافی سارے اس سے کوسچن اور اس کی جو ہے ایگزیکیوشن ثابت کی جا سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں 2013 SCMR 1300، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ اس میں کورٹ نے کیا آبزرو جو کیا تھا، ہیڈ کیا تھا، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ We also hold that although it is not the requirement of law that an agreement or contract of sale of immovable property should only be in writing.
اب کورٹ کہتی ہے کہ یہ قانون کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ ہے اموویبل پراپرٹی کا وہ لازمی طور پہ رائٹنگ میں ہی موجود ہو. اس کا مطلب ہے اورل بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں کہ رائٹنگ میں ہو. یہاں پہ کورٹ آگے لکھتی ہے however in a case where party comes forward to seek a decree for specific performance of contract of sale of immovable property on the basis of an oral agreement alone, heavy burden, اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا، heavy burden lies on the party to prove that there was consensus between both the parties for a concluded oral agreement. اب یہ چونکہ اس پہ heavy burden ہو جاتا ہے، جو oral agreement کی بنیاد پر suit for specific performance کورٹ میں لے کر آتا ہے. اس کا مطلب اب یہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس وہ والا دعویٰ ہوتا ہے کہ جب اگر ایک شخص جو ہے وہ معاہدے کی فلفلمنٹ نہیں کرتا اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کو، فار ایگزامپل جو آپ کا سیلر ہے جس سے آپ نے پراپرٹی پرچیز کی ہے وہ ٹرانسفر نہیں کراتا، تو آپ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کورٹ میں دائر کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے کورٹ سے کہ اس کو حکم دیا جائے کہ یہ جو ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی ہمارے درمیان اس کو فلفل کرے. تو اگر آپ کے پاس تحریری شکل میں ہوگا اور وہ بھی اسٹامپ پیپر پر ہوگا تو اس کو ثابت کرنا بہت آسان ہوگا اور آپ کے حق میں ڈکری ہونا کافی آسان ہو جائے گی.